بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ دو تین نکات جن پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، ان کا تعلق ہے ایک تو اس انٹرویو سے جو عمران خان نے ایک ٹی وی اینکر کو دیا، اور دوسرا ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں خرم دستگیر نے جو بات چیت کی اس کے بارے میں۔ خان صاحب نے جو انٹرویو دیا اس میں ان سے سوال کیا گیا امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کا، کہ وہ کیسے تعلقات رکھنا چاہیں گے۔ تو عمران خان نے بڑا واضح کہا کہ تعلقات ہم رکھنا چاہیں گے بہت اچھے، ایسے تعلقات جو پاکستان کے مفاد میں ہوں، اور وہ تعلقات جس میں پاکستان کے وقار اور عزت کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ ان نے مثال دی کہ ٹرمپ کے دور میں ان کے تعلقات امریکہ سے بہت اچھے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ٹرمپ بہت عزت کرتا تھا، اس نے بڑا پروٹوکول دیا، باوجود اس کے کہ ٹرمپ نے ایک وقت پہ انتہائی حد تک آمیز قسم کی ایک ٹویٹ کی تھی پاکستان کے بارے میں، اور اس کے چند ہی مہینے بعد جب عمران خان نے امریکہ کا وزٹ کیا تو ٹرمپ کے تیور بدلے ہوئے تھے، اس نے بڑی اچھی طرح ریسیو کیا، بڑی اچھی طرح بات چیت ہوئی، اور اس کے دور میں پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئی۔ اب یہ تعلقات جو ہیں وہ بائیڈن کے دور میں بھی ٹھیک ہونے چاہیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو بڑی محنت کر کے امریکہ کا افغانستان سے انخلا کرایا، وہ ہماری مدد چاہتے تھے، ہم نے بھرپور مدد کی، اور سارا یہ پروسیس عمران خان کے پیریڈ میں گزرا۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ تعلقات بگڑے۔ جو اینکر تھے انہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ نے یہ بڑا غلط کام کیا، یا آپ نے ایک ایسا کام کیا جس نے مشکل پیدا کر دی، اور وہ یہ تھا کہ آپ نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا۔ یہ آپ کو کہنے سے پہلے رشیا، چائنا وغیرہ ان کو آن بورڈ رکھنا چاہیے تھا، ان سے آپ تائید حمایت حاصل کر لیتے، پھر آپ ایسی بات کرتے۔ تو عمران خان نے یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے جو کچھ کہا یا میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں وہ سارا کچھ میں اپنے لوگوں کے بھلے کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے 80,000 لوگ مارے گئے اس جنگ میں جو کہ امریکہ لڑ رہا تھا افغانستان میں، اور وہی دہشت گردی ہمارے سے آ گئی۔ ہماری جنگ نہیں تھی، امریکہ کی تھی، لیکن ہم اتحادی بنے، ہمارے لوگ ہم سے ناراض ہوئے، اور پھر یہ جنگ ہماری سرزمین پہ ہوئی۔ 80,000 لوگ جو یہاں مارے گئے ہمارے، اس پہ کسی کو کوئی ملال نہیں۔ اور میں اگر یہ کہتا ہوں کہ آئندہ ہم کسی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے تو وہ امریکہ کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ آئیڈیالوجی، یہ فلسفہ میرا تو بہت پرانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری اسٹیٹمنٹس پرانی نکال کے دیکھ لیں، میں اکثر اوقات یہ کہتا رہا ہوں کہ ہم کسی بھی جنگ میں نہیں جو اپنے آپ کو جھونکیں گے، یا کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میری ہمیشہ یہ کنوکشن رہی ہے، یہ ایمان رہا ہے کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، بالآخر مسائل آپ نے بات چیت کے ذریعے حل کرنے ہوتے ہیں۔ بے شک آپ جنگ بھی لڑ لیں، لیکن پھر نوبت آئے گی بات چیت پہ، لہٰذا بات چیت پہ توجہ کیوں نہ دی جائے۔ یہ بڑی اچھی اور بڑی اصولی باتیں تھیں جو انہوں نے کی، لیکن اس میں ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو بھی ذہن میں رکھنی چاہیے اور باقی سب کو بھی۔ دیکھیں، لیڈر وہ جو کہ دھاندلی کے ذریعے حکومت میں آئے، اس کی کوئی ریسپیکٹ نہیں ہوتی، نہ عوام میں نہ دنیا میں۔ لیڈر وہ بن جائے جو کہ کسی کے کندھے پہ بیٹھ کے آئے، کہ اس کو باہر کی قوتیں، امریکہ ہیلپ کر دے، کوئی اور کر دے، اس کی بھی 2 پیسے کی عزت نہیں ہوتی، اس وجہ سے کہ لوگوں کو وہ بھی پتہ ہوتا ہے، اور باہر کی قوتیں پھر ایکسپلائٹ کرتی ہیں، انہوں نے اپنے کام نکلوانے ہوتے ہیں۔ لیکن جو لیڈر اپنے عوام کی تائید، حمایت اور اللہ کی رحمت کے ساتھ حکومت میں آئے، اس کی تو عزت ہی عزت ہے، کیونکہ اس کے پیچھے اس کے عوام کھڑے ہیں۔ چنانچہ یہ فارن پالیسی اور یہ چیزیں جتنی بھی ہم بات کرتے ہیں، یہ آپ کے ذہن کی سوچ ہو سکتی ہے، نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں بیٹھے لوگوں کی سوچ ہو سکتی ہے،
لیکن دنیا ان کو قبول کرے گی بہت مجبوری اور خوش دلی میں. یعنی مجبوری اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ اس کو چیلنج نہیں کر سکیں گی جب وہ عوام کی تائید سے بنے گی. تمام بڑے فیصلے، تمام اسٹریٹجک ڈیسیژنز جو ہیں وہ حکومت کو کوشش کرنی چاہیے کہ قوم کو آن بورڈ لے کے کریں. اب اسی معاملے میں جب خان صاحب نے اپنی قوم کے بھلے کے لیے کہا ایبسولوٹلی ناٹ، تو وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ فیصلہ میرے لوگ کریں گے، میری عوام کریں گے، کیونکہ اس کا تعلق ان کی زندگیوں سے ہے. امریکہ ایک بہت بڑا ملک ہے، بڑی پاور ہے، دنیا کی سول سپر پاور ہے، سنگل سپر پاور، اور اس سپر پاور کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں اس وجہ سے کہ ہمارا بزنس ہے. ہم تقریباً 40-42 بلین ڈالر کا بزنس کرتے ہیں امریکہ اور یورپین یونین کے ساتھ، اور یورپین یونین جو ہے وہ خریدی ہوئی لانڈی ہے امریکہ کی. جب چاہیں ان کو کہہ کے ہمارے ساتھ کاروبار بند کرا سکتے ہیں. لہذا ہمارے لیے معاشی طور پہ اور ویسے بھی عالمی سطح پہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہت اہم ہیں. لہذا امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنا اپنے عوام کے فائدے کے لیے، اور اگر ہم ایک جگہ پہ یہ عوام کا فائدہ سوچ رہے ہیں تو دوسری چیزوں میں بھی جنگ سے بچنا وہ بھی عوام کے فائدے کے لیے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایسے معاملات میں کہ ان سب چیزوں کا فیصلہ ہم امریکہ کو اڈے دینے ہیں یا نہیں دینے، یہ فیصلہ پاکستان کے عوام کریں گے. اور عوام کہاں ہیں؟ وہ ہماری پارلیمنٹ میں ہیں. پارلیمنٹ اچھی ہے، بری ہے، لیکن ریپرزنٹیٹیو ہے، بہر صورت لوگ الیکٹ ہو کے وہاں پہ آئے ہیں. اب پارلیمنٹ اگر کوئی فیصلہ کر دے کہ امریکہ کو اڈے دینے ہیں تو وہ عوام کا فیصلہ ہے. ایک رہنما اپنی رائے ضرور دے سکتا ہے، وہ پارلیمنٹ میں کہہ سکتا ہے، عمران خان یا کوئی بھی ہو، کہ ہمیں اڈے نہیں دینے چاہیے کیونکہ اس میں یہ خرابی ہے اور یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. لیکن فیصلہ عوام پہ ہونا چاہیے، تو آپ کی اسٹرینتھ اور طاقت بڑھ جاتی ہے. امریکہ کے ساتھ تعلقات ایک جگہ پہ میں کہتا ہوں کہ اسی طرح ہمیں رشیا کے ساتھ تعلقات رکھنے، اسی طرح ہمیں چائنا کے ساتھ رکھنے. یہ بڑے ملک ہیں، بڑی قوتیں ہیں، ان سے ہمارے تعلقات میں کئی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اچھے رکھنے. اس میں ہماری اکانومی کے معاملات بھی ہیں، ٹیکنالوجی کے معاملات ہیں، انٹرنیشنل سطح پہ بعض کے تعاون کے. ابھی اگلے دن کی بات ہے کہ بھارت اور امریکہ نے مل کے ایک شہری کو، پاکستانی شہری کو انٹرنیشنل ٹیررسٹ ڈکلیئر کروانے کی کوشش کی. اس دن جبکہ FATF مل کے فیصلہ کر رہی ہے کہ پاکستان کو FATF گرے لسٹ سے نکالا یا نہیں. تو وہ ایک بھونڈی سازش کے تحت وہ آئے پاکستان کو FATF کی بلیک لسٹ میں لے جانے کے لیے، لیکن چائنا نے اس کو ویٹو کیا. چائنا کے ساتھ تعلقات ہمارے اچھے ہیں تو وہ یہ کام ہمارے لیے کر رہے ہیں، تو بہت اچھے تعلقات چاہیے ہمیں. لیکن یہ واضح ہے کہ چائنا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھنے میں ہمارے پاکستانی شہریوں کی یہ خواہش ہے. تمام پاکستان کی طرف سے یہ تائید ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، یہ تعلق رکھنا ہے. اسی طرح رشیا کے ساتھ اچھے تعلقات یہ پاکستانی چاہتے ہیں. چنانچہ جب یہ پارلیمنٹ کی طرف سے فیصلہ آتا ہے تو امریکہ یا امریکہ کا باپ بھی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا. ان کی بھی تو سینٹ اور ان کی کانگریس فیصلے کرتی ہے، وہ قانون بنا دیتے ہیں، بڑے بڑے قانون جو ہمارے خلاف ہوتے ہیں، جو ہمارے مفادات کے اوپر جو حاوی ہوتے ہیں، ہمیں نقصان پہنچتا ہے ان کے قوانین سے. لیکن وہ اتنا سا منہ بنا کے ہمارے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہماری تو یہ قانون یہی ہے، ہماری پارلیمنٹ نے بنایا، ہم کیا کریں گے. تو آپ بھی وہ سہارا لے سکتے ہیں. لہٰذا یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آئندہ کے لیے یہ لیسن لینا چاہیے کہ جو آپ کی پارلیمنٹ ہے اس کا ایک رول ہے انٹرنیشنلی، اور اس کو لیڈرز کو، حکمرانوں کو چاہیے کہ اس کو استعمال کریں ان معاملات کے لیے جو خصوصی طور پہ انٹرنیشنلی ان کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں. ایک تو کلیکٹیو وزڈم مل جائے گی، دوسرا یہ کہ عوام کی تائید ہوگی. دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ زیادہ ٹرکی ہے کہ خرم دستگیر نے ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ اگر ہم یہ نو کانفیڈنس نہ کرتے تو ہم مارے گئے تھے، کیونکہ عمران خان نے اس سال کے آخر تک، اکتوبر تک، عدالتوں کی تعداد بڑھا دینی تھی، 100 تک لے جانی تھی. یہ جو کرپشن کی عدالتیں ہیں، اینٹی کرپشن کورٹس جو نیب کے ذریعے چلتے ہیں، جیسے ہم نیب کورٹس کہتے ہیں، تو پھر تو اس فیسس گورنمنٹ نے ہم سب کو نااہل کروا دینا تھا، گھر بھجوا دینا تھا.
پہلی بات تو یہ کہ یہ تجربہ ہمارا ویسے ہی ناکام رہا. جو سسٹم ان کرپٹ لوگوں نے بنایا ہوا ہے وہ سارا انہی کو سپورٹ کرتا ہے. نتیجہ یہ کہ آج دن تک 3.5 پونے 4 سال میں ایک بھی میگا کرپشن کیس اپنے منطقی انجام پہ نہیں پہنچا, کسی کو سزا نہیں ہوئی. تو ان حالات میں خرم دستگیر بھی سرخرو تھا, اس کو بھی کسی نے کچھ نہیں کہنا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھا جائے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ اگر آپ کے کیسز میں ڈیلے ہو رہی ہے, عدالتیں نیب کے پاس جو کیسز ہیں وہ زیادہ ہیں, تو آپ کورٹس کی تعداد بڑھائیں. انہوں نے کہا میرے خیال میں تو یہ 100 کے قریب کورٹس ہونے چاہیے جو مختلف شہروں میں بیٹھے ہوں. تو لازماً یہ 100 بنانا سپریم کورٹ کی رائے ہے. اب اس میں تھوڑا وقت لگ گیا, ورنہ تو اسی دن بن جانے چاہیے تھے جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ ذکر کیا. لیکن ان کے لیے عدالتیں, کمرے, جگہ مہیا کرنا, سٹاف مہیا کرنا, یہ جج ادھر لگیں گے تو دوسری جگہوں پہ ججوں کی سلیکشن ہوگی جو سپریم کورٹ وغیرہ کرے گا, یہ سارے کام کو یوں آنن فانن نہیں ہونے, تو اس میں وقت لگنا تھا. ہو سکتا اکتوبر تک ہو جاتے, ہو سکتا اس سے بھی آگے جاتے. لیکن یہ کہنا کہ یہ کورٹس بن جاتے تو آپ بے گناہ تھے جو مارے جاتے, بے گناہ تو آپ میں سے کوئی بھی نہیں ہے. جو کیسز آج موجود ہیں کون نہیں جانتا. آپ زرداری صاحب کے معاملات دیکھ لیں, وہ بے گناہ اپنے آپ کو کہتے ہیں, لیکن سر پیر اس کی حقیقت نہیں ہے. کانٹیکنا کا کیس جس میں کہ $60 ملین وہاں پڑے ہوئے تھے سوئٹزرلینڈ کورٹ, اس میں بینک میں, جو بعد میں انہوں نے نکلوا لیے, جس کا کیس نہیں چلنے دیا, جس پہ یوسف گیلانی کی وزارت عظمیٰ قربان کی انہوں نے, کیا وہ جعلی کیسز تھے؟ یہ علیحدہ بات ہے کہ لوگ بے شرم اور ڈھیٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ سب شواہد اور ہر چیز عوام کے سامنے ہوتی ہے, وہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں. ہمیں تو لیڈر ہی ایسے ملے. تو اگر یہ صورتحال نہ ہو تو حقیقتاً تو سب کو نااہل ہونا چاہیے اور ان کو سزائیں ہونی چاہیے, ان سے پیسے وصول کرنے چاہیے. تو میرا خیال ہے پبلک میں ہمیں غلط رنگ سے چیز نہیں پیش کرنی چاہیے. اب یہ ساری حکومت کی تبدیلی وغیرہ, کوئی کہتا ہے فلاں چیز کے لیے فلاں, اصل چیز ہی یہ ہے جو خرم دستگیر کے منہ سے سچائی نکل گئی کہ کرپشن کے کیسز ہیں اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے جانے تھے, کیونکہ کرپشن تو ان میں سے تقریباً ہر کسی نے کی ہے. اور جیسے جیسے کیسز بڑھتے جاتے تو حالات ان کے لیے خراب ہوتے جاتے. لہذا ان کے لیے کوئی اور رستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ حکومت بدلی جائے, نیب کے قوانین بدل دیے جائیں, ٹیکس کے قوانین بدل دیے جائیں, FBR کے قوانین بدل دیں, جہاں کہیں پکڑ ہو سکتی ہے اس کو بدل دیا جائے, اور جو پیسہ کھا گئے وہ ہضم, اور اس کے علاوہ جو مل جائے وہ بھی ہضم, اور اپنی مقدمات کی تحقیقاتی کاغذات, کاپیاں سب غائب. خان صاحب اپنے انٹرویوز میں ہمیشہ کہتے ہیں NRO 2, یہ NRO نہیں ہے, یہ ڈاکہ نمبر 1 ہے کہ آپ اپنے ہی کاغذات اور چیزوں پہ ڈکیتی کرتے ہیں اور قوم کی آنکھوں کے سامنے ان کی نظروں سے سب کچھ چرا کے لے جاتے ہیں. یہ وہ المیہ ہے. سو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے عوام کو ان کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. ان کی باتیں بڑے مسالے دار چیزیں یہ پیش کرتے ہیں, ان کو سمجھنا چاہیے. خان صاحب کے لیے میری استدعا ہے کہ کلیکٹیو وزڈم یوز کریں جو پارلیمنٹ میں ہوتی ہے, اور دوسرے پاکستان کے عوام کے لیے کہ ان کی باتوں میں نہ آئے. یہ کرپشن کے کیسز کسی نہ کسی وقت کھلنے چاہیے اور سزائیں ہونی چاہیے. اگر نہیں ہوگی تو پھر عوام بھی سختی جھیلنے سے انکاری ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.